مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احکام اسلام مجھ پر غالب آ گئے ہیں، مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں جس میں انہماک سے کرتا رہوں، فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرتا رہوں۔ یعنی جو بھی اسلام کے احکامات ہیں وہ سارے سچے ہیں، میں انہیں مانتا ہوں، وہ میرے پہ غالب ہیں، اب ان میں سے مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جو میں کرتا رہوں۔ تو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، لَيَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور تیرے ذکر سے، بلکہ اس کا معنی جو ہے نا رطب کے حوالے سے رطبہ، کہ تیری زبان جو جبڑوں کے اندر ہے یہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، بس یہ کثیر کام ہے، یہ کرتا رہ تو۔ نماز کے لیے وقت مقرر ہے، سال میں ایک بار روزے فرض ہیں، حج صاحب مال پہ، زکوٰۃ صاحب مال پہ فرض ہے، جہاد وہی کرے گا جسے طاقت ہوگی، جس کے پاس اسلحہ ہتھیار، گھوڑا گولی بارود ہوگا، لیکن ذکر کے لیے نہ وقت مقرر ہے، نہ دن مقرر ہے، نہ کوئی اوقات اور گھڑی مقرر ہے۔ تو رات کو بھی اللہ کا ذکر کر، صبح کو بھی اللہ کا ذکر کر، دن کو بھی اللہ کا ذکر کر، سوتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، جاگتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، کھانا کھاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، پانی پیتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، بازار جاتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، خرید و فروخت کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کر، اپنے بچوں کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کر، اپنے دوستوں کے درمیان بھی اللہ کا ذکر کر، پہاڑوں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، سمندروں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، نباتات کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، درختوں کے پاس سے گزر اللہ کا ذکر کر، بلکہ جہاں جہاں تیرے قدم چلے ہر قدم کے نیچے آنے والی مٹی کے ذرے کو گواہ بناتا جا کہ تیری زبان اللہ 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 کرتی جائے، اور جب جو تیری زبان چلتی جائے گی تو تیرا ذکر آسمانوں پہ بلند ہوتا جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں تیری زبان ذکر سے تر رہنی چاہیے، تیری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہنی چاہیے، یہ خاص چیز ہے۔ اور اس بات کو یہاں پہ نہیں ختم کیا، بلکہ آگے اس ایک حدیث مبارک کو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر پر لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اس کی طرف بھی اسے ندامت ہوگی۔ یعنی جہاں بھی تم بیٹھو اٹھنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو تو چلنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، بستر پر جانے لگے ہو سونے کے لیے اس سے پہلے اللہ کا ذکر کرو، بستر سے اٹھنے لگے ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ جو یہ کرے گا، جو یہ عمل کرے گا، اس پہ ندامت نہیں آئے گی، اس پہ شرمندگی نہیں آئے گی، نہ وہ دنیا میں رسوا ہوگا، نہ وہ قبر کے عذاب میں مبتلا ہوگا، نہ میدان حشر کی گرمی اسے کچھ کہہ سکے گی، کیونکہ اس نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر ٹائم ایک ہی ورد رکھا ہے، اللہ 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 عز و جل۔ یہ ورد ہر جگہ پہ کرو، پھر دیکھو تمہاری ندامتیں اور حسرتیں اور غربتیں اور تنگیاں اور بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور تمہیں اللہ کی محبت ملے گی۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرو، ہر چیز جو ہے یہ عارضی اور فانی ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنی محبت عطا فرمائے، اور ہم فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، غیبت اور جھوٹ، بدگمانی اور گناہ کی باتوں میں، بہتان اور الزام تراشیوں پہ زبان کو لگاتے ہیں، گالی گلوچ میں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زبان، پوری امت مسلمہ کی زبان کو اپنے ذکر سے تر کر دے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔